السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت و دوستو، آج ہم بات کریں گے زہرہ ستارہ کے بارے میں۔ زہرہ ستارے کی حقیقت کیا ہے؟ دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے کھول دیے تو وہاں سے فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پہ انسان قتل غارت میں لگے ہوئے ہیں اور زنا خوری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو نے تو ان کو بھیجا تھا عبادت کے لیے، اور زنا خوری اور قتل غاری میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، 3 فرشتوں سے خاص کر کے کہا کہ جاؤ دنیا میں اور تم دیکھو جا کے دنیا کیسی ہے۔ ایک فرشتے نے وہاں پہ انکار کر دیا، یعنی 2 فرشتے تیار ہوئے جن کا نام ہے ہاروت اور ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری انسان کی خوبیاں ان دونوں فرشتوں میں ڈال دیا، اور ان کو عراق کا ایک شہر ہے بغداد سے 55 کلومیٹر دور بابل، وہاں پہ ان کو اتار دیا۔ پھر وہاں ایک بادشاہ کی شہزادی، اور اس کا نام تھا بطروکا، تو اس بادشاہ نے علاج کے لیے اپنے پورے شہر میں وہ اعلان کرایا، ہماری بیٹی کا علاج کرنے والا کوئی ہو تو اس کو میں زیادہ سے زیادہ راج پاٹ بھی میں اس کو دے سکتا ہوں۔ اس طرح سے اس وقت تو وہ ہاروت اور ماروت خاموش رہے۔ پھر اس ساری واقعے کو انہوں نے جا کے دیکھا، تجویز کیا کہ میں اس کا علاج کروں گا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم سکھا کے بھیجا تھا ہاروت اور ماروت کو، اور اسم اعظم کے ذریعے تندرست ہو گئی وہ۔ ہماری بیٹی کی خوشی میں بادشاہ نے بہت بڑا جشن رکھا، تو جشن میں پورے لوگوں کو بلایا شہر کے۔ اب وہ جب لوگ آئے وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک خوبصورت سی ایک لڑکی عورت آئی جس کا نام تھا زہرہ۔ تو اس کو دیکھ کے ہاروت اور ماروت عاشق ہو گئے۔ ہاروت اور ماروت نے زہرہ سے کہا کہ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ زہرہ نے کہا، میرا قلب حاصل کرنے کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی۔ انہوں نے پوچھا ہاروت اور ماروت نے، وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگے، سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دو، میرا سجدہ کرو۔ مجھے ایک پڑوس میں گئی اور بچے کو لے کے آئی، بولی اس کو قتل کر دو۔ تیسرا نمبر یہ تھا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ چوتھا یہ تھا کہ یہ تو یا تو پھر شراب پی لو۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ نہ ہوگا، اللہ کو چھوڑ کے اپنے میں آپ کا سجدہ کروں۔ دوسرا، یہ قتل میں بھی اللہ مجھے پکڑ کر لے گا۔ تیسرا، اسم اعظم میں آپ کو نہیں سکھا۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ شراب بھی میں نہیں پیوں گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ کی خلافت ہوگی۔ تو پھر اس نے کہا زہرہ نے کہ میرا قرب تم کو حاصل نہ ہوگا۔ پھر کافی عرصے بیتنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہاروت اور ماروت نے کہ شراب پی لیں گے تو اللہ اس شراب کے گناہ سے ہمیں معاف کر دے گا۔ ملنے کے لیے گئے اس کے پاس، زہرہ کے پاس، تو وہاں ملے تو اس نے ساری شرطوں کو پھر سے دہرایا۔ تو انہوں نے کہا اس میں سے ایک شرط میں قبول کرتا ہوں آپ کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ شراب کی شرط ہے۔ تو شراب کو پلا دیا، پھر آپ بچے کا وہیں قتل کیا، پھر اس کے ساتھ زنا خوری کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اب مجھے اسم اعظم سکھا دو، زہرہ نے۔ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں سکھائیں، اگر تم نے اسم اعظم مجھے نہ سکھایا تو میں یہاں کے بادشاہ سے یہ کہہ دوں گی کہ ہاروت اور ماروت نے ہی اس بچے کا قتل کیا ہے، اور یہ کہہ کر میں تمہیں پھانسی پہ چڑھوا دوں گی۔ اب یہ ڈرے، اس مجبوری سے انہوں نے کیا کیا کہ اسم اعظم بھی اس کو سکھا دیا۔ جب اسم اعظم اس نے پڑھا تو اسے وہ اپنے آپ کو عرش پہ پائی زہرہ، اور پھر وہاں سے اس نے سوچا دنیا کی طرف واپس ہونے کے لیے، تو اللہ نے اس کے دل سے اس کو سلب کر لیا۔ تو وہ آج بھی آسمان پہ چکر لگا رہی ہے۔ ہاروت اور ماروت کی میں نے یہ کیا غضب کیا۔ اللہ سے پوچھا اپنی سزا کے لیے۔ غیب سے آواز آئی کہ ہاروت اور ماروت، تم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں بھگتنا چاہتے ہو یا آخرت میں؟ تو ہاروت اور ماروت نے کہا کہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، ہم دنیا میں ہی اس گناہ کا عذاب بھگتنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں لٹکا دیا، اور نیچے سے ایسا دھواں اٹھا دیا کہ ان کے منہ سے گھس کے اور دماغ میں جا کے اور ناک سے نکلتا ہے۔ یہ عذاب ان کو قیامت تک ملتا رہے گا۔
وہ اس لیے ہاروت اور ماروت نے کہا تھا کہ دنیا کی سزا دنیا میں ہی بھگتنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، تو کیوں نہ یہاں کا کیا ہوا گناہ یہاں پہ ہی بھگت لیا جائے۔ دوستو یہ واقعہ ادریس علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ دوستو شراب ایسی چیز ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ تھی زہرہ ستارہ کی کہانی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے اور دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ دکھاوے جس میں کہ دنیا سے رخصت ہوں تو ہم سب کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے فیصلے عطا فرمائے۔ دوستو اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔